بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2005 کے اندر جو پاکستان کے اندر زلزلہ آیا، اس زلزلے میں بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں، بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا، اور اس زلزلے کے جو اثرات تھے، ڈیتھس اور نقصان، اس کی وجہ سے بین الاقوامی ادارے متوجہ ہوئے اور بے شمار یہاں پر امدادی کارروائیاں ہوئیں، بے شمار تنظیمیں آئیں، انہوں نے یہاں پر کام کیا اور ریہیبلیٹیشن آخرکار لوگوں کی ہوئی۔ لیکن کچھ مسائل یہاں پر، ایک تو جب وہ زلزلہ آیا اس کے دوران کے کچھ ایسے مناظر تھے، ایسی ویڈیوز تھیں کہ جن کو جو ہے نا دیکھ کر انسان کا دل دہل جاتا تھا۔ اس کے اندر مثال کے طور پر کسی عورت کے ہاتھ میں، انگلی میں کوئی انگوٹھی ہے سونے کی، یا کوئی چوڑیاں ہیں سونے کی بازو کے ساتھ، تو وہ مثال طور پر کہیں مری ہوئی ہے، تو وہ جو نا لوٹ مار کرنے والوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ اتار نہ سکے، تو پورا بازو ہی کاٹ کر انہوں نے بیگوں کے اندر ڈال دیا۔ اس طرح بہت سارے پکڑے بھی گئے، بہت سارے گینگز تھے، بہت سارے بچ بھی گئے۔ پھر جو مالی امداد آئی اور سامان وغیرہ آیا باہر سے امداد کے لیے، تو اس کے اندر کافی جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہوئی۔ وہ سامان کہ جو وہاں پر لوگوں تک پہنچایا جاتا ان کی امداد کے لیے، وہ یہاں پر بے شمار جو شہروں کے بازار ہیں وہاں پر بکتا رہا، بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا بعض جگہوں پر بکتا رہا۔ یعنی کہ جو بندے امدادی کارروائیاں پاکستان کے اندر جو ادارے کر رہے تھے، تو ان اداروں کے اندر بہت ساری ایسی ہینکی پینکی جو ہے نا وہ دیکھنے میں آئی اور کافی کرپشن ہوئی۔ تو جتنا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جتنا مال لگنا چاہیے تھا یا مستحقین کو ملنا چاہیے تھا، وہ جو غیر مستحق لوگ تھے کچھ وہ لے گئے، اور کچھ جو تقسیم کرنے والے تھے انہوں نے درمیان سے ہی مال کو غائب کر کے جو پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر بیچ دیا، اور وہ بکتا رہا، اور اس طرح سے کافی ایرا پیرا جیسے ادارے بھی بنے۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈر رہتا ہے کہ اب مثال کے طور پر سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ ایک پاکستان کے اندر تباہی آئی ہے، بے شمار ہلاکتیں ہو چکی ہیں جو ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا، فصلیں تباہ ہوئیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے، اور کافی زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا۔ تو اب اس میں تھوڑا سا احتیاط کی یہ ضرورت ہے۔ جو بھی ہماری گورنمنٹس ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا چاہے صوبائی گورنمنٹس ہیں، ان کے لیے اب اس چیز کو تھوڑا سا یقینی بنانا ہے کہ جو بھی امدادی کارروائیاں ہوں، اور خاص طور پر جو اگر باہر سے جو کوئی ایڈ وغیرہ آئے، یا پاکستان کے اندر سے ہی جو ہے نا جو ایڈ وغیرہ وہاں تک پہنچ رہی ہے یا پہنچائی جا رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہینکی پینکی نہ ہو، اور جو مستحقین ہیں وہاں تک یہ امداد پہنچے۔ تو اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری عملہ ہے وہ اس بات کا خیال کرے، کیونکہ آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو بھی جہاں کہیں بھی تقسیم کرنے والے ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، وہ سارے کے سارے انتہائی محتاط ہو کر اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنے بھی مستحقین ہیں ان تک وہ چیز پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور عوام سے درخواست یہ ہے کہ جن اداروں کو، جن تنظیموں کو وہ سمجھتی ہیں کہ بھائی وہ ہمارے اس مال کا، ہمارے اس سامان کا صحیح جگہ پر استعمال کریں گے، صحیح لوگوں تک پہنچائیں گے، مستحقین تک پہنچائیں گے، تو ان تک انہیں اپنا یہ جو ہے نا سپرد کریں، چاہے وہ مال دیتے ہیں پیسے کی صورت میں، یا کچھ اور ضرورت اشیاء جو ہے نا وہ بیچتے ہیں۔ تو اس میں عوام تھوڑا سا سوچ سمجھ کر وہ کریں، یہ نہ ہو کہ یہاں آپ کا دیا ہوا مال غلط ہاتھوں کے اندر چلا جائے، اور جو سرکاری
افسران ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو سرکار کے تھرو جتنا بھی ایڈ وغیرہ آئے وہ صحیح اور مستحق لوگوں تک پہنچے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک دن حساب دینا ہے ہم نے۔ دنیا کے اندر تو کوئی حساب نہیں لے سکتا، یا دنیا میں اگر حساب ہونا چاہیے، یہ ہمارے اب گورنمنٹ کا کوئی سرکاری اگر ہے کھاتا تو اس میں گورنمنٹ کے افسران کا اور گورنمنٹ کا اور جتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی سرکردگی کے اندر جو ہے نا یہ سارے کے سارے کام کرائیں۔ اس کی جو ہے نا پراپر مانیٹرنگ، جیسے ہمارے جو ہے نا اب مانیٹرنگ ادارے بن چکے ہیں تقریباً ہر محکمے کے اندر، تو اسی طرح اس جو ہے نا وہ ریلیف کی بھی ایک پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ مس مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کی جان بچانا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو جتنے مجبور ہیں، جہاں کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا، ان تک جانا، جتنی ضروری اشیاء ہیں ان کی ضرورت کی وہ پہنچانا، اور جو جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی پوری کرنا، یہ گورنمنٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جتنے ہمارے فلاحی ادارے ماشاءاللہ بے شمار ادارے کام کر رہے ہیں، تو وہ کیا، وہ تو خود ایک موٹیویشن ہے عام پبلک کے لیے۔ تو جہاں جس ادارے کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اعتماد ہے، جو پبلک ہے، وہ ان اداروں کو اپنا جو ہے نا سپورٹ کریں، اپنی چیزیں، اپنے مال وغیرہ۔ تو بس یہی میری گزارش تھی، اور اسی کی فکر کی جائے۔ جو سیاسی جماعتیں آج کل سیاسی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی اس میں اپنا جو ہے نا وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کا استعمال ہو جو وقت ہے، بجائے اس کے کہ یہ سیاست ہوتی رہے گی۔ اور سیاست جو سیاسی ایسے ہیں، ظاہر ایک جماعت ہے، بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اب وہ سیاسی جماعت چند بندوں کا نام تو نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت کے اندر بے شمار ان کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں۔ تو سیاست اپنی جگہ کی جائے، لیکن ایک ان کے اندر ایک پراپر طریقے سے جو یہ فلڈ مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور جتنے ہمارے لوگ اس سے متاثر ہیں فلڈ سے، ان تک بھی امداد کے لیے ہر سیاسی جماعت کوشش کرے، اور یہ خالی اپنی سیاست چمکانے کے لیے نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ہر کام انسان دنیا ہی کے لیے نہیں، کچھ انسان آخرت کے لیے بھی کرے جہاں ہمیشہ کے لیے ہم نے جانا ہے۔ تو اس میں پھر سیاسی جماعتیں بھی بھرپور اپنے جو ہے وہ فنڈ قائم کریں، اور امدادی فنڈ، اور اس کے اندر سے پھر خود مینیج کریں اس کو، اور لوگوں تک پہنچیں، ان کی جان بچائیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ تو سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کام بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔